السلام على بچوں کا بھی جذبات ہیں ان کو نعرے لگانے دیں. خدا ان بچوں کو سلامت رکھیں، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دول پرد محمد پروردگار سورہ والذاریات میں جن اور انسان، جنوں اور انسانوں کی خلقت کی وجہ اور سبب بیان فرما رہا ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو لیکن یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اور جیسے ہی عبادت کا لفظ آئے گا معرفت کا لفظ آئے گا. اگرچہ یہاں پر معرفت کا لفظ ہے نہیں لیکن عبادت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی. اور پھر اس کے بعد فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، نہ میں تم سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ میں تم سے کوئی طعام غذا کھانا پینا چاہتا ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. پروردگار عالم وہی رزاق ہے اور وہی صاحب قدرت توانائی ہے، صاحب طاقت ہے. اور اس کی طاقت قدرت توانائی کیسی ہے؟ متین ہے. میں نے متین کا لفظ آپ کے سامنے بتایا. آپ کے متین کا مطلب مضبوط جسموں کو رکھنا اور خدشہ، دراڑ، کمزوری نہ آ سکے. خاتمیت اور اس کا تسلسل، خاتمیت کہاں پر، کس انداز سے؟ خاتمیت رسالت، خاتمیت نبوت اور خاتمیت انباء آسمان جو خبر آسمان سے آتی تھی. جبرائیل خاتمیت اور نبوت اور عالم غیب سے وحی کا نازل ہونا اتنا باریک اور اتنا پیچیدہ اور اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جب ختمی مرتبہ دنیا سے تشریف لے گئے تو امیر المومنین نے جو گفتگو فرمائی ہے ختمی مرتبہ کے دنیا سے جانے کے بعد مخاطب کیا ہے رسول خدا کو، یا رسول اللہ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد. یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد وہ چیز منقطع ہو گئی، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا جو کسی کے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا تھا. وہ کیا سلسلہ تھا؟ وہ تھا وحی کا سلسلہ. وحی کی تعریف اگر آپ یوں کریں کہ جبریل آسمان سے آتے تھے تو وہ سیدہ کی خدمت میں بھی آتے تھے. حدیثیں ہمارے پاس بے تحاشا ہیں کہ ہم کو یہ مت کہو، ائمہ نے فرمایا جناب سیدہ امیر المومنین یہ مت کہو ہمارے بارے میں کہ ہم پر وحی آتی ہے. یا رسول اللہ آپ کی اولادوں پر فرشتہ تو آتا ہے، جناب امیر پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو کیوں فرما رہے ہیں ائمہ معصومین مت کہو کہ ہم پر وحی آتی ہے؟ تو امام یقیناً یہی جواب دیں گے فرشتے کا نازل ہونا اور ہے، وحی کا آنا اور ہے. اب مولانا مزید بتائیے، نہیں
خوب توجہ کیجیے گا، فضائل میں بھی اور مصائب میں بھی جہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے، بات واضح ہے، وہ میں آپ تک منتقل کر سکتا ہوں۔ وہی نام ہے کیفیت کا، خدا کا میسج ریویلڈ ہو رہا ہے، آسمان سے نازل کیا جا رہا ہے۔ کیفیت کو وہی سمجھتا ہے جو کیفیت سے گزرا ہو۔ جو خاتون ماں ہو، بھائی کی اولادیں، بہن کی اولادیں، یہ ان کی پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ ماموں، یہ چچا ہیں، یہ اس بچے کی ماں ہے، آپ انہی سے پوچھیں کہ آپ اس بچے کی نسبت کیا جذبات اور احساسات رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس بچے کے نہ ماموں ہیں، نہ چچا ہیں، نہ دادا ہیں، نہ نانا ہیں، نہ والد ہیں، نہ بھائی ہیں، کوئی رشتہ نہیں، تو آپ اس بچے کے ساتھ اپنی جذباتی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بچہ بستر پہ پڑا ہوا، بخار میں، طبیعت خراب ہے، اس کی ناساز ہے، تڑپ رہا ہے، ماں پریشان ہے، جیسی پریشانی ماں کو ہو رہی ہے کسی کو نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کیفیت کا رابطہ ہے۔ مولانا اس کو سمجھائیے مجھے، میں آپ سے پوچھوں گا شہد کھایا ہے کبھی آپ نے؟ جی میں نے آج تک شہد نہیں کھایا، مجھے شہد کا مزہ بتائیے۔ مولانا مٹھاس ہوتی ہے، یہ مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ مولانا آپ نے سیب کھایا ہے؟ نہیں۔ اچھا آم کھایا ہے؟ نہیں۔ شکر کھائی ہے؟ نہیں۔ گڑ؟ نہیں۔ آپ گفتگو کے ذریعے اس جگہ تک پہنچیں گے کہ جہاں پر میں نے کوئی ایسی میٹھی چیز کھائی ہو جس کے آپ مدد لے کر کے بس وہی مٹھاس ہوتی ہے، میری مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کیفیت ایسی ہو کہ جس سے مشابہ، سملر، ملتی جلتی کوئی چیز تفکر بشر میں موجود ہی نہ ہو، تو اب میں آپ کو کیسے بتاؤں گا وہی کیا ہے؟ سورج، اب مزید ایک مجھے نتیجہ دینا اسی مقام پر، یہ مثال بھی پیش کرنے دیجیے۔ سورج، بچہ پوچھے 8ویں 7ویں 9ویں جماعت والا اپنے استاد سے کہ کتنے ڈگری سینٹی گریڈ ہے سورج کا ٹیمپریچر؟ کھولتا ہوا پانی، اس سے بھی زیادہ۔ استاد کہا کہ دیکھو بیٹا اس سے تو زیادہ ہے، لیکن کھولتے ہوئے پانی کی کھولن کا، گرمی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سورج کے ٹیمپریچر سے۔ اچھا اب بچہ تگ و دو میں لگ گیا کہ کرے تو کیا کرے۔ بچہ شمع لے کے آ گیا، ماسٹر صاحب، سر، ٹیچر، یہ دیکھیے اس میں انگلی لگ نہیں رہی، بیٹا سورج اس سے بھی زیادہ ہے۔ پگھلا ہوا لوہا لے آیا بچہ، بیٹا دیکھو اس میں ہاتھ مت ڈالنا، لیکن سورج کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ماسٹر صاحب یہ بتائیے اس میں بھی میں انگلی نہیں رکھ سکتا، جل کے پگھل کے ختم ہو جائے گی، سورج میں بھی انگلی نہیں رکھ سکتا، جل کے ختم ہو جائے گی، فرق کہاں پر ہے؟ ٹیچر کہے گا دیکھو بیٹا سورج جتنی دور ہے نا، اس سے 2-3 لاکھ لائٹ ایئرس کے فاصلے کو کم کر دو تو تم جل کے ختم ہو جاؤ گے۔ اچھا تو سورج کسی بلاسٹ فرنس کی طرح اسٹیل مل کی۔ ٹیچر پریشان ہے کہ بتائے تو کیا بتائے، لیکن ٹیچر یہی کہہ سکتا ہے دیکھو بیٹا اگر اتنے فاصلے پر پہنچ گئے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو میں دیکھو ایک مثال دے دوں میں، یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے نا، نظام شمسی، جس کے 9 سیارے ہیں جس میں سے ہم بھی ہیں، اگر سورج کو سمجھ لو کہ آج ختم ہو گیا، حیات ختم ہو گئی، تو مصحف یہ بتائیے کہ اتنی ہیٹ کے ذریعے حیات زندہ کیسے ہے؟ دیکھو خدا نے ایک ایسے مقام پر رکھا ہے سورج کو کہ مقدار اور ضرورت کے مطابق گرمی آتی ہے۔ اب آپ سمجھانا اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا اس کے۔ اب ٹیچر کہے گا دیکھو، اب میں معذرت کے ساتھ بچوں سے ہی سیکھا ہے کچھ اور تھوڑا بہت جو یاد ہے، بیٹا دیکھو پودوں میں جو فوٹو سنتھیسس ہوتا ہے نا، یہ جو پتوں کا سبز رنگ ہے یہ سورج کی وجہ سے ہے۔ دیکھو تم جو نشو و نما ہو رہی ہے نا، سورج کی وجہ سے ہے۔ یہ جو گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے نا، یہ سورج کی وجہ سے ہے۔ دیکھو جو پھل پک رہے ہیں نا ہمارے پاکستان میں، کراچی میں میرپور خاص کے آم، یہ سورج کی وجہ سے ہے۔ یہی اگر تم آم کا پیڑ لے جاؤ گے ناروے میں، سویڈن میں، نہیں پکے گا کیونکہ وہاں سورج کی اتنی تپش نہیں ہوتی۔ یہ جو کھجور میٹھی سکھر روڑی خیرپور کی پک کے تیار ہو کے آ رہی ہے، یہ اسی سورج کی وجہ سے ہے۔ دیکھو یہ جو تم کپڑے سکھاتے ہو نا، 1 گھنٹے میں سوکھ جاتے ہیں، اسی سورج کی وجہ سے ہے۔ دیکھو یہ جو وٹامن ڈی کا ریئیکشن تمہارے بدن میں تیز ہوتا ہے، اسی سورج کی وجہ سے ہے۔ اب ماسٹر صاحب، سر، ٹیچر، سورج خود کیا ہے؟
دیکھو اثرات کے ذریعے سمجھو. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا خاتمیت کیا ہے، اثرات کے ذریعے سمجھیے. بھئی خاتمیت کی معراج کیا ہے؟ خاتمیت کی معراج ہے وہ وجود کہ جس میں خاتمیت کی شعائیں منتقل ہوئیں اور اس کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، جو تھا کمال خاتمیت کا تھا، اس نے وہ کمال اپنے وجود سے دکھایا. جب بھی لوگ اس کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے کہ آپ ہیں کیا، وہ کہتا تھا میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس خاتم النبیین کا ہے. اگر آپ کو وحی کی منزلت سمجھنی ہے تو ختمی مرتبت کی خورشید کو مت دیکھیے، علی ابن ابی طالب کے قمر کو دیکھیے. فرمایا لولا اخافو. جب ایک دفعہ امیر المومنین نے گفتگو کرنی شروع کی کہ دیکھو سن 132 ہجری میں کب کا واقعہ ہے؟ اپنی شہادت سے 90 سال پہلے فرما رہے ہیں دیکھو متوکل کہ جو 240 ہجری میں قتل ہوگا وہ اپنے فلاں خادم کے ذریعے قتل ہوگا. دیکھو مامون جو میری شہادت کے اتنے سال بعد خلیفہ بنے گا اس کی یہ کیفیت ہوگی. دیکھو بصرے کے اندر یہ تباہی آئے گی. دیکھو آخر الزمانہ میں یہ ہوگا. یہ سب بتایا. لوگ جب پریشان ہوئے فرمایا لولا اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ لبحت من علمی. اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم میرا علم دیکھ کر یہ کفر نہ کر بیٹھو کہ علی کا علم رسول کے علم سے زیادہ ہے. خوب توجہ کیجیے گا، رسول خدا نے اپنے علم کی وہ تجلی نہیں دکھائی. اگر ایک غیر مسلمہ باریک مرحلہ فکر توجہ سے سنیے گا، خاتمیت کو سمجھیے اور تسلسل خاتمیت کو سمجھیے. امیر المومنین نے اپنے علم کی وہ تجلی، وہ کرشمے، وہ جلوہ گریاں دکھائیں. توحید پر وہ خطبے دیے، انسانی نفسیات پر وہ خطبے دیے. مالک اشتر کا خط جو مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیج دیتے لکھ کر دیا، یہ رسول خدا کی حدیثوں میں نہیں ملتا. ایک غیر مسلم آئے گا کہے گا یہ علی، یہ رسول. مور پر خطبہ یہ دے رہا ہے، رسول نے نہیں دیا. چمگادڑ پر خطبہ یہ دے رہا ہے، رسول نے نہیں دیا. چیوٹی کے بارے میں یہ بتا رہا ہے، رسول نے نہیں بتایا. ٹیکسیشن، آرمی کی انسٹالیشنز، بیوروکریسی، فورن پالیسی، سیوک سینس جیسی علی کو آتی ہے ان کے رسول کو نہیں آتی. تو بھائی تم ایک کام کرو، علی کو رسول مان لو. یہ وہ مقام ہے جہاں اگر نہ ہوتے علی تو مقام ختمی مرتبت خطرے میں پڑ جاتا. جاہلوں سے کوئی کہے کہ رسول نے کیا سکھایا اور وہ بغلے جھانکنے لگے، یہ کرے گا مدد ختمی نبوت کی؟ یہ تسلسل خاتمیت کو باقی رکھے گا؟ تسلسل خاتمیت کو وہ باقی رکھے گا جو رسول خدا کے بارے میں یہ فرمائے الفاتح لمن غلق. عجیب جملہ کا الفاتح لمن غلق. رسول خدا نے اس چیز کو کھولا کہ جو بند ہو چکی تھی. کیا چیز بند ہو چکی؟ نبوت بند ہو چکی تھی. اور پھر فرمایا المعلن الحق بالحق. رسول خدا نے حق کو حق کے ذریعے آشکار کیا. توحید پہ جو خطبے دے اور لوگ آ کر کہیں گے یا علی آپ کا علم اتنا زیادہ ہے، فرمایا میرا اپنے پاس کچھ نہیں ہے، سب کا سب کچھ رسول خدا سے لیا ہوا ہے. اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم رسول خدا کے بارے میں کفر کر لو گے تو میں تمہیں اپنے علم کے وہ کرشمے دکھاتا. لستربتم استراپ العرشیت، کہ تم اس طرح سے کپ کپاتے میرے علم کو دیکھ کر، اس طرح سے تھر تھر آتے، اس طرح سے راشا طاری ہوتا میرے علم کی باتوں کو سن کر کہ جس طرح سے گہرے کنووں میں رسیاں جا کر کپ کپاتی ہیں. لیکن کروں تو کیا کروں؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم میرے علم کو برداشت نہ کر پاؤ اور یہ سمجھو علی کے پاس جو کچھ ہے علی کا ہے، یہ میں نے اپنے بھائی رسول خدا سے دیا ہے. یہ ہستی ہے جو تسلسل خاتمیت کو لے کر چلے گی. کیا کیا کمالات. بہرحال پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو مزید کمالات پر گفتگو ہوگی تسلسل خاتمیت پر. اب ہم اپنے تقریباً موضوع میں کہ دوسرے حصے میں تسلسل خاتمیت میں داخل ہو گئے. اب کل ہوئی تھی بات خاتمیت کی. 5 یا 6 قسم کی خاتمیت
رسول خدا کے حصے میں آئی ہے. پہلی خاتمیت خود رسول خدا کی خاتمیت, اور خود اس خاتمیت کو دیکھیں تو رسول خدا کو دنیا میں سوائے اذیتوں کے کچھ نہیں ملا. خوشیاں کیا ملی رسول خدا کو؟ خوشیاں ملی چار, کہ جب بھی ان ہستیوں کی طرف دیکھتے دل خوش ہوتا تھا. مجھ آپ جیسے کو دیکھ کر رسول خدا خوش ہوں گے, اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا قرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا میرے دل کا میوہ. اس کے بارے میں خوش ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا میری جان جگر, میرے وجود کا حصہ. اس کے بارے میں خوش ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر کہیں میرے کمالات اگر چاہیے تو اس سے لو. رسول خدا کو دنیا میں کوئی خوشی نہیں تھی سوائے ان ہستیوں کو دیکھ کے یا ان کے چاہنے والوں کو دیکھ کے. خود اب خاتمیت ذات رسول خدا ختم نبوت کے مرحلے پر ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مصائب رسول خدا. مصائب رسول خدا جس طرح سے خود رسول خدا ختم نبوت کے مرحلے پر ہیں, مصیبتیں جو رسول خدا پر آئیں وہ خاتمیت رکھتی ہیں. اب کسی پر ویسی مصیبتیں نہیں آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی؟ اس وجہ سے کہ ہے کسی کا خون ایسا, کسی کے بیٹے کا, کہ جو زمین پر بہے تو عرش الہی چھٹے امام کی گواہی ہے, لَقَدْ أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْقُدْسِ وَعَزَلْ اخشعرت من دَمِكَ أَذِلَّةُ الْعَرْشِ, یا اخشعرت منہ أَذِلَّةُ الْعَرْشِ. مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ جب آپ کا خون زمین کربلا پر بہا تو عرش کے پائے لرزنے لگے. ہے کسی کا خون ایسا؟ آپ کہیے مولانا یہ تو امام حسین کے مصائب ہیں, جب دنیا سے جا رہے تھے تو یہ مصائب دیکھ کر جا رہے تھے. لہٰذا مصائب جو آئے ہیں جناب ختمی مرتبت پر, وہ مصائب ایسے کسی پر نہیں آئے. شعبان میں خطبہ دے رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت پر. ایک دفعہ فرما رہے ہیں رمضان کے مہینے میں یہ کام انجام دو, یہ کام انجام دو. رمضان کی فضیلت, کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ. رمضان میں کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا. جو رمضان المبارک کی فضیلت ہے کسی مہینے کی فضیلت نہیں ہے. شب قدر میں جیسے گناہ بخشے جاتے ہیں کبھی ویسے گناہ نہیں بخشے جاتے. ایک دفعہ ایک 30 برس کا نوجوان کھڑا ہوا اپنے مقام پر خطبے کے دوران. اس نے یا رسول اللہ یہ بتائیے ما افضل الاعمال فی هذا الشہر, اس مہینے میں سب سے افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا افضل اعمال رمضان کے مہینے میں ہیں الورع عن محارم اللہ, بڑی احتیاط سے, بڑے گھبرا کر, بہت توجہ کے ساتھ ہر حرام خدا کو چھوڑو. افضل اعمال کیا ہے بتا دیا. کس پر خطبہ فرما رہے رسول خدا؟ ماہ مبارک رمضان پر. افضل ترین مہینہ ہے, سانسیں اس میں تسبیح ہیں, نیند آپ کی عبادت ہے, ایک لفظ پڑھیں گے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. غور فرمانے ہیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت. اب اس فضیلت کے آگے ہر فضیلت ہیچ ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ اسی نوجوان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اس نوجوان نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیک, یا آپ رونے کیوں لگے؟ اسی نوجوان سے فرمایا میری امت اسی مہینے, مقدس مہینے میں تیرے سر پر ضربت لگائیں گی. اس کا مطلب سمجھے آپ؟ گفتگو ہو رہی ہے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں. وہ نوجوان سمجھ گئے اب کون تھا وہ؟ آپ کا اور میرا, آپ کا اور میرا تو کیا جبرائیل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل. رمضان سے زیادہ ہے. اب میں اس کو کس طرح سے سمجھاؤں مجھے نہیں پتا. بالا ترین واجب, اہم ترین واجب, عمدہ ترین واجب, پر خطر ترین واجب ہے امام عصر کی جان کو بچانا. اس سے بڑا کوئی واجب نہیں ہے. اور سب سے بڑا گناہ ہے امام عصر کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی واجب نہیں ہے. کیوں فرمایا؟ کیونکہ قرآن کی حقیقتیں, ختم نبوت کی حقیقت علی بن ابی طالب کے وجود سے ظاہر ہوں گی.
اور ایک جملہ دعائے ندبہ کا، لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر تم نہ ہوتے میرے بعد صاحبان ایمان پہچانے نہ جاتے۔ رسول خدا آئے ہیں ایمان بتانے کے لیے، 23 سال کی تبلیغ برباد ہو جاتی اگر علی نہ ہوتے۔ کہ فرمائے خاتمیت رسول خدا، جو غم ٹوٹے۔ عجیب آیت ہے۔ دیکھو حبیب، ہم جانتے ہیں کہ انک یضیق صدرک بما یقولون، یہ جو لوگ تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، تمہارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ فسبح، اپنے رب کے نام کے ذریعے تسبیح کیا کرو۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، سورہ یاسین۔ حبیب دیکھو، یہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں کہ جو تمہارے دل میں دکھن ہوتی ہے، تمہارا دل دکھتا ہے ان کی باتوں سے، ہم جانتے ہیں۔ دیکھو پرواہ نہ کرو، ہم جانتے ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ جب بھی رسول خدا کے دل کو تکلیف ہوئی، پروردگار عالم نے آ کر رسول خدا کے دل کو تسلی دی، ایک عجیب انداز سے تسلی دی۔ جب لوگوں نے کہا رسول خدا معاذ اللہ کچے کانوں کے ہیں، خدا نے حمایت کی رسول خدا کی۔ اور ایک عجیب تفصیل ہے رسول خدا کے مصائب کی، تکلیفوں کی، جو امت نے دیے، اور پروردگار نے آ کر رسول خدا کے قلب کو تسلی دی۔ یہ ہے خاتمیت رسول خدا۔ فضیلتیں کیا ہیں، اذیتیں کیا ہو رہی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب، ہم نے تمہیں شاہد، بشیر، نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں اللہ کے رستے کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں سراج منیر بنا کر بھیجا۔ حبیب دیکھو فلنولینک قبلۃ ترضاھا، حبیب تمہاری اہمیت ہماری نگاہوں میں اتنی ہے کہ ہم تمہارے منہ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ حبیب دیکھو ہماری عبادت کرو، لعلک ترضیٰ، ہو سکتا ہے، امید یہ ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ۔ ایک ایک چیز حبیب کی مرضی کے مطابق دیکھ کر دی۔ حبیب خدا کے ساتھ اپنے رشتے کا اعلان فرمایا، جس طرح سے رسول خدا کے ساتھ اپنے رشتے کا خدا نے اعلان فرمایا، کسی نبی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا۔ یہ تھی خاتمیت ذات پر پیغمبر کی۔ دوسری خاتمیت میں نے کل عرض کیا تھا، قرآن مجید۔ قرآن مجید کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ یہ خاتمیت بھی رسول خدا کی خاتمیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب کوئی دوسرا قرآن نہیں آئے گا، اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ برداشت اور پھر اس کے بعد قرآن کی کیا کیفیت ہے، وَتَوَلَّ قُرْآنًا کل کی تقریر سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ كُلَّمَا بِهِ الْمَوْتَى۔ یہ قرآن مردوں کو زندہ کر دے، یہ قرآن تمہیں چشم زدن میں ایک مکان سے دوسرے مکان پر لے کے چلا جائے۔ یہ قرآن کیا ہے، پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے۔ یہ کتاب بھی پروردگار عالم رسول خدا کی۔ اس کے بعد پھر جب ولایت کا مرحلہ آیا، وراثت کا مرحلہ آیا رسول خدا کی، تو پھر یہاں پر رسول خدا کی ولایت اور وراثت کو کس طرح سے دیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا سرپرست ہے، اس کا رسول تمہارا سرپرست ہے۔ اور وہ لوگ کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آیت آپ کو یاد ہے، مختصر بات کر کے میں آگے بڑھوں۔ تو یہ ولایت بھی رسول خدا کے حصے میں آئی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی خاتمیت کیا ہے کہ جو رسول خدا کے حصے میں آئی؟ تسلسل ولایت کہاں تک جائے گا؟ حجت ابن الحسن تک، یہ بھی رسول خدا کے حصے میں آئی۔ پھر اس کے بعد صاحبان قرآن کون ہے؟ یہ بھی رسول خدا کے حصے میں آئی۔ اور پھر اس کے بعد جو کمالات
ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کہاں دیکھ رہے ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں ایک مشکل مسئلہ آیا، آ پڑا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں خدا کو اپنی دید، اپنی بصارت، اپنی سائٹ اور ویژن میں قید نہیں کر سکتی۔ قرآن فرما رہا، خوب توجہ کیجئے گا، اگر 8ویں امام نے عبدالسلام ابن صالح سلامت ہیں آپ، الحمدللہ، بعض جگہ انسان جاتا ہے، آئمہ کا نام لیا جاتا ہے، لوگ ہونوں کی طرح سے شکل دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ ادب سکھایا کہ 8ویں امام مظلوم ترین امام ہے، کیونکہ اس امام کی قیمت آپ جانتے ہیں بعض مومنین کی نظر میں کیا ہے۔ مولانا بڑے سخت جملے کہتے ہیں، اگر ہمارا معاشرہ نرم جملوں سے بیدار ہو جاتا نا تو میں یہ جملہ نہ کہتا۔ آپ جانتے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے قیمت ہے امام رضا کی زیارت کی مومنین کی نظر میں، آپ مشہد کیوں نہیں جا رہے؟ مولانا 3 لاکھ روپے دے کے قافلے میں جانا ہے، ایک امام، کربلا میں 6 امام مل رہے ہیں۔ افسوس، روایتیں تو پڑھ لو جا کر 8ویں امام کی زیارت کی۔ جانتے ہیں قافلے والے کیا کہتے ہیں کبھی کبھی؟ مولانا ایک بس کے لوگ نہیں ہو رہے 8ویں امام کی زیارت کے لیے۔ یاد رکھیے گا، افضل ترین زوار امام رضا کے زوار ہیں، افضل ترین زوار۔ آیت اللہ العظمیٰ الحاج السید ابو القاسم الموسوی الخوئی کا فتویٰ موجود ہے، رسول خدا کو ہٹا کر افضل ترین زیارت 8ویں امام کی ہے۔ کہیں کچھ بچا ہے معرفت کا معاشرے میں جو میں کس پہ بات کروں؟ جب ہم محرم کی مجلس سے آتی، مولانا حرام حلال بتائیے، واجب بتائیے، اخلاق بتائیے، کردار بتائیے۔ جمعے کے خطبوں کا آپ نے بنا رکھا ہے اکھاڑا سیاست کا، 10 گھنٹے امام حسین کے، اس میں آپ کے تمام خامیوں کا ہم یہاں 10 گھنٹے میں جواب دیں۔ 10 دن تو ہم کو حسین ابن علی پہ بولنے دو، 10 دن ہم کو علی ابن ابی طالب پہ بولنے دو۔ آپ کے پاس پورے جمعے کے خطبے ہیں، آپ کو کیوں نہیں بات کرتے اس کے اندر؟ رمضان المبارک کے دروس ہیں، اس میں جا کر بات کیجئے، اخلاق اس میں سکھائیے۔ سال میں 54 یا 52 جمعے آتے ہیں ایک اسلامی سال میں آپ کے پاس، وہاں جا کر بات کیجئے اخلاق اہل بیت پہ۔ یہاں لوگوں کے ذہنوں سے اس گرد و غبار کو صاف کرنے دیجئے جو سید الشہداء اور امیر المومنین کے سلسلے میں جم چکا ہے۔ خوب غور سے سنیے اس بات کو۔ 8ویں امام کی اگر وہ حدیث نہ ہوتی تو ادبا اور نحات عرب کا اعتراض کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ گفتگو تھوڑی سی خشک ہوگی، برداشت کیجئے۔ جب یہ سوال آیا، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ہوں گے کھلکھلا رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو عربی زبان کے ماہرین نے کہا ناظرہ جب بھی الی کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے دیکھنا، اور جب انتظار کے معنی میں آئے کہ انتظار کیجئے تو بغیر الی کیا آتا ہے؟ میں مختصر بتاؤں، الی آپ سمجھتے ہیں ہے نا، الی کا مطلب سب کے ذہنوں میں ہے، الی ربہا ناظرہ تک۔ اب ایک طرف سے نحوی یہ کہے کہ جب الی کے معنوں میں آئے تو دیکھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ عربی کے قاعدوں میں اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور خوبصورتی اور زیبائی میں ٹکراؤ، اس ٹکراؤ کو کون حل کرے گا؟ وہی حل کرے گا سلطان العرب والعجم، شاہ خراسان حل کرے گا، خون سیدہ جس کی رگوں میں ہے وہ حل کرے گا۔ اگر نہ ہو اولاد سیدہ، قرآن کی حقیقتوں کو کوئی مس نہیں کر سکتا۔ قرآن عربی کے ذریعے نہیں آتا، عربی کا آنا ایک حصہ ہے۔ اب بات سمجھے آپ، جب بھی الی کے ذریعے آئے ناظرہ، دیکھنے کے معنوں میں، انظر الیکم، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، تنظرون الی، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، انظر الی المنبر، میں منبر کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ عربی زبان نے یہ کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھ نہیں سکتا کوئی خدا کو، فلسفہ کہہ رہا ہے خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، علم کلام کہہ رہا ہے خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب حل کیسے ہو؟ عبدالسلام ہروی آئے جناب امام رضا کے پاس اور کہا آ کر، جب نہ رسول اللہ، ایک حدیث ہے جو نقل کرتے ہیں محدثین، کہا کیا نقل کرتے ہیں؟ کہا وجوہ یومئذ ناظرہ،
الی ربها ناظرہ، کچھ کے چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو کھلکھلا رہے ہوں گے خوشی سے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کہا کیا مطلب؟ رب کی طرف دیکھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 8ویں امام نے عجیب جواب دیا. کہا کہ دیکھو سب سے پہلی بات تو ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کے ہر عمل کو جانچتا ہے. قرآن کے اندر جب رسول اللہ پھر کیا تو کیا جائے تو کیا کیا جائے، میں اپنے الفاظ شامل کر کے حدیث سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ امام نے فرمایا دیکھو عبدالسلام حروی، ان اللہ خلق محمد رسول اللہ، خدا نے رسول خدا کو خلق کیا، وفضلہ علی جمیع خلقہ من الانبیاء و ملائکتہ، اور خلق کرنے کے بعد خدا نے رسول خدا کو اپنے تمام انبیاء اور اپنے تمام فرشتوں پر فضیلت دی. وجعل طاعتہ طاعتہ ومتابعتہ متابعتہ، اور خدا نے رسول کے پیچھے چلنے کو کہا کہ گویا تم میرے حکم کے مطابق چل رہے ہو. خدا نے رسول کے حکم کے ماننے کو کہا کہ تم میرے حکم کے مطابق چل رہے ہو. یہ کہاں پر کہا خدا نے؟ کہا قرآن مجید سورہ نساء میں فرمایا. 8ویں امام، میں یہ بتا دوں بات، نہ عربی زبان کے قانون کو امام نے ٹھیس پہنچنے دی، نہ قرآن کی آیتوں میں بگاڑ آنے دیا، نہ خدا کے وجود کو آنکھوں میں مقید کیا. یہ ہے ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا. وہ امام جو 3 مشکلوں سے بچا کر قرآن کی آیت کو زندہ رکھے، وہ تم کو اور مجھ کو بھی ہر وہ چیز دے سکتا ہے جو تم اس سے مانگو. شرمایا مت کرو اپنے امام سے مانگنے کے لیے، شرمایا مت کرو. اور امام کے پاس جاؤ نا، رنگ کر کے مت جاؤ. مولا دیکھیے میں مجلس پڑھتا ہوں. ارے میاں مجلس کچھ نہیں پڑھتا، تم ہمارے چاہنے والے بس اپنی بات کرو اور نکلو یہاں سے. امام کے سامنے کوئی اپنا رنگ کر کے میں یوں ہوں اور میں ایسا اور میں ویسا، امام کے سامنے جا کر کوئی سکتا میں ایسا. فرشتوں کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں امام رضا کے سامنے. مولانا کہہ رہا میں یہ، میاں تم کچھ نہیں ہو امام کے سامنے. خوب توجہ کے ساتھ، یہ پہلے کلیدی مسئلہ زیارت کا، یہ رنگ کر کے مت جاؤ. جو ہو جب میں رسول اللہ، اے امام رضا میں ایسا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں لیکن ہوں آپ کا. رنگ کے بغیر جاؤ. لہذا میری برائی کو آپ درست کیجئے، اچھائی کو مزید اچھا کیجئے. امام نے فرمایا دیکھو خدا نے اس طرح سے اپنے رسول کو خلق کیا اور پھر اس کے تمام ملائکہ اور انبیاء پر فضیلت دی. اور اس کے بعد خدا نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہماری اللہ کی اطاعت کی. اور خدا نے فرمایا بیعت رضوان کے موقع پر الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے حبیب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، وہ یہ جان لیں کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. امام نے فرمایا اور فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا، اپنے الفاظ شامل کر کے، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول خدا نے فرمایا من زارنی فی حیاتی و بعد موتی فکأنما زار اللہ. جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور میری موت کے بعد میری زیارت کی تو وہ سمجھ لے اس نے میری زیارت نہیں کی، اس نے اللہ کی زیارت کی ہے. کیا کہنے امام رضا کے. یہ جو جتنی بھی آپ کے ذہن میں معرفت بڑھ رہی ہے دل میں، اس کا ثواب ہدیہ کیجئے شاہ خراسان کی چوکٹ کو. فرمایا عجیب جملہ. پھر اس کے بعد فرمایا امام نے کہ دیکھو خدا نے سب سے بڑا جو مرتبہ دیا ہے جنت میں وہ ہمارے نانا رسول خدا کو دیا ہے. اور قیامت میں مومنین جب خوش ہو کر جنت میں جائیں گے، یہ آیت متعلق ہے ہمارے نانا کے حجرے سے کہ مومنین خوش ہو کر جب ہمارے نانا کی عظمت کو دیکھیں گے. جو آیت یا رسول اللہ یا امام رضا آپ کے نانا کو دیکھیں گے تو خدا کو کیسے دیکھیں گے؟ امام فرمائیں گے نادان، میں نے بھی 2 آیتیں پڑھی، ایک حدیث پڑھی کہ جو رسول کی اطاعت کرے وہ خدا کی اطاعت کرے گا. جس رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اس نے خدا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. خدا نے رسول کو بلند ترین مقام دیا
تمہاری خوشی یہ ہے کہ تم خوش ہو کر رسول کے مقام کو دیکھو، اور جو دیکھ کر جنت میں ہمارے نانا کی زیارت کرنے اس حجرے میں جائے گا، اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، یعنی رب کی بالا ترین نعمتیں ہمارے نانا پر ہیں، جو ان نعمتوں کو دیکھے گا خوش ہوگا، اس کا ایمان بلند ترین مرحلے پر ہے۔ بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی بات ہوئی دیکھنے کی، چہرے کھلکھلانے کی بات کہاں سے سمجھاؤں؟ بخدا امیر المومنین مظلوم ہے، بخدا امیر المومنین مظلوم ہے، علی کے بیٹے مظلوم ہیں، خانوادہ نبوت مظلوم ہے۔ اسلام پر اگر احسان کسی کا ہے تو 12/5/14 کا ہم اور تم فضول میں زندہ ہیں، ہم اور تم فضول میں یہاں خدا کا رزق کھا رہے ہیں۔ اگر خدا کے دین پر کسی کا احسان ہے 12/5/14، بقیہ دنیا فضول ہے، کسی کو حیثیت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، اس کو سمجھو اور یہ سمجھ کر اپنے امام کو پرسہ دیا کرو، یہ سمجھ کر السلام علیکم ابا عبداللہ کہا کرو، یہ سمجھ کر السلام علیکم صاحب العصر والزمان کہا کرو۔ بیکار ہے کہاں، ہم تو ہیں فضول، کوئی بجز ابو الحسن علی ابن موسیٰ کس میں طاقت تھی زبان میں کہ اس گتھی کو اس طرح سے سلجھاتا، خدا کی توحید کو بھی بچایا، مقام رسالت کو بھی بچایا، جنت کی عظمت کو بھی بچایا، اپنے چاہنے والوں کے عقائد کو بھی بچایا۔ قربان جاؤں خاک خراسان کے، اور اس کے جو خاک خراسان میں محو استراحت ہے، ایک جملے کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کے عقائد کو درست کر کے چلے گئے۔ چلیے سورہ ملک میں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نہ رسول چھٹے امام آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ کون سی آیت؟ اپنے الفاظ میں کہا سورہ ملک کی آیت ہے کہ جب یہ اس کو اتنا نزدیک دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، تیوریوں میں بل پڑ جائیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ اس کو اتنا نزدیک دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے کس کو کس کے نزدیک دیکھیں گے؟ سورہ ملک میں جا کے پڑھ لیجئے گا، فلما جب راؤ ہو یہ اس کو دیکھیں گے، سیئت بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے، وجوہ الذین کفروا کافروں کے چہرے، کافروں کے چہرے جو بگڑیں گے نا، اس بگاڑ کو سمجھ لو، کھلکھلاہٹ خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ چھٹے امام نے فرمایا لما کان اذا کان یوم القیامہ، خدا ممبر رکھے گا، کیسا ممبر رکھے گا؟ تلم من المسک، مشک کا ممبر رکھے گا، مسک مشک کا ممبر رکھے گا۔ مشک سے کتنی خوبصورت خوشبو آتی ہے، اصلی مشک اگر یہاں پہ آدھا سیر رکھ دیجئے پورا ہال مہک جائے گا، اور وہ مشک دنیا کی ہوتی ہے، یہ آخرت کی مشک ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب یہ گزریں گے نا مشک کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا سب سے اوپر رسول خدا کو، اور رسول خدا سے قریب ترین علی کو بیٹھے ہوئے دیکھیں گے، جب یہ گزریں گے نا تو یہ دیکھیں گے یہاں بھی علی اتنا نزدیک، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ خدایا مجھ سے تیرا ایک سوال ہے، یہ کافر اتنے برے ہیں تو مشک کے ڈھیر کے سامنے سے ان کو گزار کیوں رہا ہے؟ پھینک کہیں جہنم کے تہہ میں؟ سوال ہے نا، شاید جواب آئے کہ بغض علی کی بیماری تو دیکھو، رسول بیٹھے ہیں، مشک کا ڈھیر ہے، بغض علی کی بیماری ایسی ہے جو بہشتی مشک کو سونگنے کے باوجود بھی چہرے ویسے ہی اترے ہیں۔ اب آپ جنت میں مت جائیے، 45 ڈگری سینٹی گریڈ شارع رسول پر بس سے اترے، 45 ڈگری سینٹی گریڈ
شارع رسول پر بس سے اترے، اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا گنبد دکھا. بس دیوانے ہو کیا؟ پگلے ہو کیا؟ مسکرا رہے ہو؟ اس شہر میں جہاں گرد اڑ رہی ہے کیا ہے؟ یہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ اندر آؤ جلدی سے دھوپ سے. وہ گنبد کیا ہے؟ وہ چلے نہیں گنبد سمجھ لو اسی زیارت کو علامت سمجھو وہاں کی. یہاں 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں دیکھ کر چہرہ کھل جاتا ہے اور اس بدبخت کا چہرہ وہاں بھی برا ہے. ارے جس دعا کرو بیٹا چندہ کہ یہ جملے امام عصر کے دفتر میں ثبت و ضبط ہوں، اور جس طرح سے آپ کے چہروں پر کھلکھلاہٹ آئی ہے نا، انشاءاللہ ان جملوں کو سن کے حضرت حجت کے لبہائے مبارک پر مسکراہٹ آئی. اگر آ گئی تو کچھ کہا میں نے، نہیں آئی تو سب بھاڑ میں جائے جہنم میں، کچھ کسی کی قیمت نہیں ہے. اپنے عمل کو پہنچاؤ حجت ابن الحسن تک، وہاں تک کچھ نہیں پہنچا سب کوڑا کرکٹ ہے. یاد رکھو بڑی بری بیماری میں گھر چکے ہیں آپ لوگ. فالوئنگ، لائکس، ویوز نہیں ہے یہ عزاداری ہے حسین ابن علی. میں نہیں کہہ رہا جس کے ویوز زیادہ ہیں وہ مولا کا محب نہیں ہے، معیار یہ مت بناؤ. اب سمجھ میں آیا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. سمجھ دیجئے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. اتنی بری بیماری ہے بغض علی کہ جنتی مشک پہ بیٹھنے کے باوجود سامنے سے گزریں گے لیکن اس کے باوجود چہروں پہ کھلکھلاہٹ کے آثار نہیں آئیں گے. اب دوسرے سوال کا جواب جو کیا تھا جواب دے دوں. پروردگار گزار کیوں رہا ہے ان کو؟ سیدھا بھیج دے جہنم میں. خدا کا جواب آئے گا، ہم علی کے ساتھ رسول کی قربت ان کو بتلا کر پہلے بغض علی کی جہنم میں جلائیں گے پھر اپنی جہنم میں جلائیں گے. میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، اور درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، اور دل کی قوت کے لیے نام خدا سے پہلے، دل کی قوت کے لیے نام خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. نعرہ حیدری. آخری جملہ فضائل کا. بس آپ نے سنا ہے نا آیت کو، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سوال میرا آپ سے، یہ آیت ہر ایک کے لیے ہے. رسول خدا کا عمل کتنا وزنی تھا؟ رسول خدا نے پوری زندگی میں کہوں نیک عمل کیا تو گستاخی ہے. ہم مجسم نیکی ہے، مجسم توحید. لیکن سوال ہے کہ رسول خدا کا عمل کیا تھا؟ رسول خدا کو خدا کیا جزا دے گا قیامت میں؟ بس بڑے آرام سے بتاؤں گا، اب سینے میں طاقت نہیں ہے. خدا نے فرمایا جو عمل کرو گے نا وہی دیکھو گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو رتی برابر خیر کا عمل کرے گا اسی خیر کو دیکھے گا. رسول خدا کون سا خیر کا عمل کر کے گئے دنیا سے؟ تم کو علی دے کر گئے. تبھی تو خدا نے آخرت میں رسول کے سامنے علی کو رکھا. یعنی اے رسول یہ ہے تمہارا وہ عمل کہ جو تمہاری تعلیم کی روشنی میں یہاں تک پہنچا. من کن تو مولا دیا تو تم نے ہماری مرضی سے، علم دیا تو تم نے ہماری مرضی سے، شجاعت دی تو تمہاری مرضی سے. رسول کتنے بہادر تھے آپ کیسے بتائیں گے؟ دروازہ خیبر رسول نے اکھاڑا، مرحب کو رسول خدا نے مارا، انتر کو رسول خدا نے مارا. خیبر کا دروازہ کس نے اکھیڑا؟ خندق کو کس نے فتح کیا؟ بدر اور احد کو کس نے فتح کیا؟ بدر کی رات کفار کے درمیان پانی لینے کون گیا؟ شب ہجرت کس نے رسول خدا کو بچایا؟ جب رسول خدا بھوکے تھے کس نے مزدوری کی رسول خدا کو کھانا دیا؟
کس کے بیٹوں نے رسول کے نور کو بچایا، کس کا گھر رسول خدا کا گھر بنا. یہ کمال اگر علی میں نہ ہوتے رسالت ماند پڑ جاتی. رسالت کی تجلی کی ارتفاع کا نام ہے علی. بھائی تمہارے رسول نے دروازہ نہیں اکھاڑا، علی نے اکھاڑا، اس کو رسول مانتے. علی کے پاس گئے، علی تمہارے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تمہارے بھائی مصطفیٰ کے نام کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. جب علی یہ کہیں گے کہ جو دروازہ اکھاڑا تھا یہ اسی کی طاقت سے تھا. یہ ہے تسلسل خاتمیت کہ جس پر نبی کا شبہ ہو اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں دوبارہ خاتمیت کے پاس بھیجے. ان تمام فضائل کو قبول ہونے کے لیے حضرت حجت کی نیابت میں اس ہستی کی طرف ایک عبادت انجام دیجئے جس کی بات کو نہ 1,24,000 انبیاء رد کر سکتے ہیں، نہ 13 معصوم، نہ خدا. امام عصر کی نیابت میں بلند آواز سے یہاں تک کی گفتگو قبولیت کے لیے جناب سیدہ کی بارگاہ میں بلند درود بھیجیے. لہذا حسین پر بہت برا وقت ہے. حسین چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام جو چاہنے والے ہیں حسین کے طیب و طاہر خون میں ان سب کا خون مل جائے. آپ لوگ جس طرح سے واقعہ جانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، مقاتل نے بعض نے ذکر کیا ہے. اے حبیب ابن مظاہر عجل الینا ولا تبخل علینا بنفسک، اپنی جان بچانے کے سلسلے میں مذائقے سے کام نہ لو. خط ملتے ہی بقول میرے الفاظ کے فوراً کربلا تک پہنچو. کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی ہے، کوفے کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ابن زیاد کو علم ہے کہ لوگ کوفے میں حسین کے چاہنے والے ہیں، چھپ کر حسین کی مدد کے لیے جائیں گے. حبیب نے بڑی چپکے اور خاموشی سے اپنے غلام سے کہا کہ تو میرا گھوڑا اور فرس لے کر، رہوار لے کر فلاں مقام پر انتظار کرنا، اور میں کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر جواز مل جائے مجھے کوفے سے نکلنے کا، میں تیرے پاس فلاں مقام پر ملوں گا. حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی. کہا حبیب کہاں جا رہے ہو؟ حبیب کوفے کے معروف شخص ہے، عبادت گزار، عابد و زاہد، مشہور و معروف. حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا زمینوں کو پانی دینے جا رہا ہوں. حبیب کی کھیتی باڑی کی زمینیں تھی، اور حبیب نے صحیح کہا، زمین مودت کو اپنے خون سے سینچنے جا رہے تھے. حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی. ارباب تواریخ نے لکھا ہے کہ حبیب کا غلام لگام پکڑے کھڑا تھا اور حبیب کے رہوار سے گفتگو کر رہا ہے کہ میرے مولا حبیب کے رہوار، میرے مولا کے فرس، دیکھ اگر میرا مولا نہیں آئے نا پریشان نہ ہونا، میں حسین کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دوں. حبیب پہنچے، بڑی مشکل سے کوفے سے باہر نکلے اور کربلا تک پہنچے. 85 برس کا سن ہے حبیب ابن مظاہر کا، 80 سے 85 برس کا. آپ جانتے ہیں نا بوڑھے پر سے جہاد ساقط ہے. پھر حبیب کیوں آئے؟ حبیب در حقیقت جہاد کرنے نہیں آئے. حبیب آئے ہیں حسین کے ساتھ حق کے مودت کو ادا کرنے. کربلا کا واقعہ عجیب ہے، جنگ عجیب ہے، کربلا کے واقعات عجیب ہیں. کسی فقہی قانون میں کربلا آپ کو منطبق ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا. کربلا پر فقہ کا کوئی قانون بڑے عجیب انداز آئے. حسین یقیناً جب ملے ہوں گے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی ہوگی. حبیب گئے، دوبارہ کربلا سے باہر نکلے. بنو اسد کے کچھ لوگوں کو لانا چاہتے تھے، ابن زیاد کے سپاہیوں نے روکا، گھمسان کا رن پڑا. بنو اسد کے کافی لوگ وہاں شہید ہوئے. بنو اسد کے اس شخص نے، سردار نے کہا حبیب تم جانتے ہو گھمسان کا رن ہے، ہم حسین تک نہیں پہنچ سکتے، مولا کو بتاؤ جا کر کہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے گھیرا توڑنا. حبیب نے اپنی جان بچائی اور گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے حسین کے پاس آیا. کہا آقا
جن بنی اسد کے لوگوں کو لانا چاہتا تھا ان بیچاروں کو ابن زیاد کا لشکر نے گھیر لیا، وہ نہیں آ پائے. مولا نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی. 9 محرم کا سورج ڈھلا، شب عاشور آئی. ابو ذر غفاری کے غلام کو مولا نے تلواریں تیز کرنے کو کہا اور ایک ایک خیمے میں حسین جانے لگے، بعض کو تسلی دینے، بعض کو دعائیں دینے، بعض کے ساتھ نہ جانے وصیتیں کرنے. امام عصر ہیں. نافع ابن ہلال کہتا ہے کہ میں اس خوف سے کہ کہیں مولا پر رات کی تاریکی میں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، کافی فاصلے سے مولا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. مولا کے کچھ ساتھی عبادت میں مصروف ہیں، شب عاشور ہے نا، لہم دوی کا دوی النحل. ایک دفعہ مقاتل کے مطابق سید الشہداء خیمے میں گئے، وہاں سے ایک خاتون کی امام حسین کے ساتھ گفتگو کی آوازیں. کس کا خیمہ ہے؟ ہمشیر گرامی بہن کا، زینب کبریٰ. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، بھیا کوفے والوں نے بابا کے ساتھ دغا کی، بھیا حسن کو دھوکہ دیا. آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا. کل ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھی آپ کو عبید اللہ کے حوالے کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں. مولا نے جو گفتگو کی وہاں پر واضح ہے کہ میرے بڑے خالص اصحاب ہیں اور میں نے ان جیسے بہترین صحابی کسی کے نہیں دیکھے. نافع ابن ہلال نے جب یہ سنا ایک دفعہ تڑپ گیا. ایک خیمے میں گیا جہاں حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ، بریر، عابس، تمام کے تمام اصحاب موجود تھے. کہا یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ اب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. علی کی بیٹی کو تمہاری وفاداری پر شک ہے، چلو چل کے یقین دلاؤ. ایک دفعہ تمام اصحاب تڑپ کر اٹھے، نیام سے اپنی تلواریں نکالی، اپنی گردنوں پر رکھی. زینب علیہ کے خیمے کے باہر آئے، کہا بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو. ہذہ اسیافنا علی عواتقنا، اے رسول زادی یہ ہماری تلواریں ہماری گردنوں پر. آپ جانتی ہیں آپ کو کتنا مانتے ہیں، اگر حکم دیں اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں. جب بی بی نے یہ آواز سنی، دعا دی اپنے اپنے خیموں میں جاؤ. صبح عاشور ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، ایک کے بعد ایک شہداء جاتے رہے، یہاں تک کہ حسین نے ظہر کی نماز پڑھی. حبیب نے آگے بڑھ کر آقا کی نماز کو بچایا. کس طرح؟ سینے اور چہروں پر تیروں کو روکا. بعض مقاتل کے مطابق اب حبیب نے اجازت چاہی اپنے بچپن کے دوست کو، جو آپ سنتے ہیں تاریخ میں. ایک دفعہ حبیب نے کوفے والوں کے ساتھ مل کر لشکر پر حملہ کیا. بوڑھا صحابی کئی پہر کی پیاس کب تک لڑتا. ایک دفعہ اچانک گھیر کر حملہ کیا گیا، تلواروں سے حملہ کیا گیا، تیر چلائے گئے، نیزے لگے. حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے، لاشے کو حسین ابن علی کے پاس لے کر آیا گیا. میں کہوں گا حبیب تم حسین سے پہلے جنت میں چلے گئے، تم حسین سے پہلے حسین کے نانا کے پاس چلے گئے، جام کوثر سے سیراب ہو گئے. تمہارا آقا ابھی پیاسا ہے، لیکن میں کہوں گا حبیب کاش شام غریبہ میں ہوتے، تم اٹھتے قتل گاہ سے، اپنی آقا آزادی کو، اپنی وفاداری کا یقین دلاتے، اپنی آقا آزادی کو ان کفار کے نرغوں سے بچاتے. جلتے ہوئے خیموں میں بیویاں ایک خیمے سے دوسرے. یا حسین 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 حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین اللہ جل یا امام زمان اللہ جل یا امام زمان اللہ جل یا امام زمان یا حسین 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 حسین یا 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 حسین ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ 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 ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا 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 حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ
شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر تمہارے مسلم بے کس سناؤ گے آ کر رقیہ تک دیے رستہ رقیہ تک دیے رستہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا 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 حبیب آ جاؤ لگاؤ سے بھی اندازے میری غربت کے جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا 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 حبیب آ جاؤ بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا ہے اس کو تو بے بھروسہ ہے اس کو تو بے بھروسہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا 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 حبیب آ جاؤ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی تو آئے گے کی سکینہ تو آئے گے کی سکینہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ
بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا، 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 حبیب آ جاؤ، در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا، 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 حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا، 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 حبیب آ جاؤ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے بلی، سینے پہ جو شاہ کے بلی، جس کی آواز میں جلی، جس کی آواز میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا امام حسن یا یا باس یا باس یا باس یا باس